اسلام کے 5 ارکان میں ایک رکن ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا ہے۔ روزہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ فرض کی ادائیگی ہر مسلمان کی عظیم ترین ذمہ داری ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرمایا ہے، وہیں پر اس روزے کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الحمدللہ روح افزا فضیلتیں ارشاد فرمایا ہے۔ ایسی فضیلتیں ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے الحمدللہ زبردست ایک ہمت کے لیے سبب بھی بنے، لذت کے لیے بھی، روحانیت کے لیے بھی الحمدللہ، تاکہ روزہ دار ان فضیلتوں کو سن کر کے اور لذت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اس نیت کے ساتھ کچھ فضائل جو حدیثوں میں منقول ہے وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ ان احادیث کو ہر روزے دار تک پہنچا دیجئے، خود بھی سن لیجئے، تاکہ روزہ دار ان حدیثوں کو سن کر کے الحمدللہ تازگی کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے بن جائیں، اور ایک لذت ان کو حاصل ہو کہ ہمیں روزہ کے بدلے میں بارگاہ الہی سے یہ سب الحمدللہ فضائل حاصل ہونے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ عطائیں ملنے والی ہیں۔ ان کو سن کر کے آپ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور روزے کی عبادت میں خود کو اور ثابت قدم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی حدیث پاک سنیے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، روزے دار قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو پائے گا۔ یعنی گویا کہ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ریان ہے، اور تمام روزے دار قیامت کے دن اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625 کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، رمضان کے روزے کی جو حدود ہے اس کو جو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ روزہ آدمی اگر تمام لوازمات کے ساتھ جیسا روزے دار کو رہنا چاہیے، روزے دار کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچ کر کے اگر روزہ رکھ لیا تو الحمدللہ یہ روزہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ، بخشش کا سبب الحمدللہ بن جائے گا۔ یہ ایک روزہ کے لیے الحمدللہ زبردست فضیلت ہے روزہ داروں کے لیے۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 183 کے اندر ہے۔ تیسری حدیث پاک رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے نا، تو حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اس روزے دار کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال دور فرما دے گا۔ کتنی زبردست حدیث پاک ہے روزے داروں کے لیے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 265 کے اندر الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر کے مر جائے۔ کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی عمر ہوتی ہے کوے کی۔ لمبی عمر والا کوا پیدا ہونے سے پہلے بوڑھا ہو کر مرنے تک جتنا اڑتا ہے، جتنی دور اڑ کر کے جاتا ہے، یا جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دور اس روزے دار کو کر دیتا ہے جو روزے دار صرف ایک دن کا روزہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا۔ کتنی زبردست حدیث پاک ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ ابو یعلا جلد نمبر 1 صفحہ 383 کی حدیث پاک ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ زبرجد یاقوت یہ جنت کے دھات ہیں الحمدللہ۔ تو جنت کے ان زبرجد اور سرخ یاقوت کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزہ داروں کے لیے بنائے گا جو روزہ دار سکون اور خاموشی کے ساتھ
اور جیسا روزہ دار کو ہونا چاہیے اس طرح ہو کر کے اگر روزہ رکھا، الحمدللہ ان کے لیے ایسا محل جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان روزہ داروں کے لیے بناتا ہے۔ یہ معجم اوسط جلد نمبر 1 صفحہ 269 کی حدیث پاک ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، بدن میں اور دیگر تمام چیزوں کی ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آدمی اگر روزہ رکھ لیا تو اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کر لیا۔ مال میں سے کچھ حصہ اگر خدا کی راہ میں جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ دیا تو وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اور آدمی اگر روزہ رکھا تو الحمدللہ وہ اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور روزہ آدھا صبر بھی ہے، آدمی اگر روزہ رکھ لیا تو آدھا صبر کرنے والا الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 347 کی حدیث پاک ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 415 کی حدیث پاک دیکھیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزہ دار اگر سو رہا ہے تو ان کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور روزہ دار اگر خاموش ہے تو ان کی خاموشی بھی تسبیح شمار کی جاتی ہے۔ اور دنوں میں آپ تسبیح کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور روزہ دار جب حالت روزہ میں ہے، خاموش ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھنے کے بعد بھی روزہ دار کی خاموشی الحمدللہ ان کو تسبیح کا ثواب عطا کرتی ہے۔ اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حالت روزہ میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ روزہ دار کی دعا بھی الحمدللہ قبول ہوتی ہے، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ روزہ دار کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو آدمی روزے کی حالت میں صبح کیا، سحری کھانے کے بعد صبح وہ روزے کی حالت میں کیا، الحمدللہ آسمان کے فرشتے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بدن کے اعضاء، بدن کے ہاتھ پیر وغیرہ حصے یہ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ حالت روزہ میں آدمی اگر 1 یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازیں آسمانوں میں ان کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ جنت کی حوروں میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت جو حوریں جن کو حور عین کہا جاتا ہے، روزہ دار جب روزہ رکھ کر کے کچھ رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو جنت کی وہ حور عین حوریں جو جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا ان کو میرے پاس بھیج دے، ان کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم ان کے دیدار کی مشتاق ہیں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ اگر آدمی پڑھ لینا تو الحمدللہ 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک اس پڑھائی کے بدلے میں، یہ 3 تسبیح کے بدلے میں، یہ 3 جملوں کے بدلے میں الحمدللہ اس روزہ دار پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک ان کے لیے لگاتار مسلسل کنٹینیو نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ پڑھ لیں، اس کو یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر، تینوں میں سے ایک بھی پڑھ لیا الحمدللہ، تینوں بھی پڑھ لیا تو الحمدللہ، تینوں میں سے ایک بھی اگر پڑھ لیا تو الحمدللہ 70,000 فرشتے شام تک ان کے لیے الحمدللہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 415 کی حدیث پاک ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ روزہ کی حالت میں آدمی محض روزہ کی وجہ سے کھانے پینے سے رک جاتا ہے نا، اگر محض روزہ کی وجہ سے کھانے پینے سے آدمی رک جائے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی پھلوں سے کھلائے گا اور جنتی شراب میں سے الحمدللہ ان کو پلائے گا۔ یہ بھی شعب الایمان کی ہی حدیث پاک ہے۔ اور قیامت کے دن آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے،
حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، لیکن جو روزے دار ہیں جنہوں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کے لیے قیامت کے اس میدان میں بھی ایک دسترخوان بچھوائے گا. اور دیگر لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ تو حساب و کتاب کے انتظار میں پریشان حال ہوں گے، لیکن روزے دار اللہ کے اس دسترخوان میں الحمدللہ اللہ کی نعمتیں کھانے میں مصروف ہوں گے. الحمدللہ. یہ حدیث پاک کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 214 کے اندر ہے. اور آخری حدیث پاک اس پر دیکھیں، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں. 7 قسم کے اعمال خدا کی بارگاہ میں ہیں. 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، 1 عمل کی 700 گنا تک، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. اور جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی مثلی یعنی 1 ہی گناہ کی جزا پائے گا. اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کی جزا پائے گا. اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر یعنی ثواب پائے گا. اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا. یہ تو دیگر اعمال کا ثواب تھا. اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب رکھا ہے یہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا، کسی کو بتایا بھی نہیں. اتنا ثواب روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو روزہ الحمدللہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. دل لگی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، تمام گناہوں سے بچتے ہوئے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس عبادت کو کریے. انشاءاللہ یہ عبادت آپ کو جنت میں داخل کر کے ہی رکے گی. یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 298 کے اندر الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اگر آپ کو روزہ کے تعلق سے دیگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب کے طور پر بھی اسی طرح ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر دینے کی کوشش کی جائے گی.